نہ ہوتی، حضرت علی نہ ہوتے، نوح علیہ السلام کی کشتی پار نہ لگتی، علی نہ ہوتے فلاں پیغمبر کی فلاں مشکل حال نہ ہوتی۔ ہر ایک پیغمبر کا نام لے کے پھر وہ یہی ساتھ جملہ کہتا کہ 1,24,000 پیغمبروں کی مشکل کشا علی۔ اسی طرح یہ میں نے بھی کئی گاڑیوں کی سکرین آگے مین سکرین پر لکھا دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو تقدیر میں نہیں وہ علی سے، وہ حسین سے مانگو، جو تقدیر میں نہیں وہ حسین سے مانگو۔ اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھا تو نہیں، نہ لکھا صحیح، حسین سے مانگو مل جائے گا۔ کہ میں نے خود گاڑیوں کے اوپر بڑی سکرین پر بڑا ٹکا کر خوبصورت کر کے لکھا ہوا دیکھا۔ اور اسی طرح اس سے 2 ہاتھ ہو، میرے پاس ابھی وہ کلپ موجود ہیں جس میں وہ آدمی یہ الفاظ کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ انسانوں تم پیدا کیے گئے ہو علی کی بندگی کے لیے، انسانوں تم پیدا کیے گئے ہو علی کی بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے نہیں۔ کیوں؟ وہ تمہارے اختیار میں نہیں، اللہ کی بندگی تمہارے اختیار میں نہیں، اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم پیدا کیے گئے علی کی بندگی کے لیے۔ اور ایک اٹھا وہ کہتا علی اللہ نہیں بلکہ اللہ کا خالق ہے، علی اللہ نہیں بلکہ اللہ کا خالق ہے، رب ہے، اللہ کا رازق ہے، اللہ سے بہت اوپر ہے، یہ اس کے الفاظ ہے، اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اور پھر ایک جگہ کیا کہتا ہے؟ خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے۔ کیا معنی؟ علی کی عبادت تو اللہ بھی کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے ملک کے اندر لوگ رہتے ہیں، سپیکر کے اندر بڑے بڑے مجمعوں کے اندر کہتے ہیں، اور مجمع آگے ان کو داد دے رہا ہے۔ کیا داد دے رہا ہے ان کے اس طرح ان الفاظ پر؟ اگر کہا جائے تو کہتے ہیں یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، یہ نبیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، پنجتن پاک کو نہیں مانتے۔ ادھر مشرکین کا عقیدہ بیان کیا، قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے پوچھئے کون رزق دیتا ہے آسمانوں زمین سے، امن یملک السماء والابصار، کون مالک ہے سمع اور بصر کا، من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون نکالتا زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ الغرض آخری سوال یہی بتلا دو کہ من یدبر الامر، کل کائنات کا مدبر تدبیر کون کرتا ہے، نظام کون چلاتا ہے۔ وَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ان قریب ہی کہہ دیں گے، دیر نہیں لگائیں گے کہ 2 دن 4 دن کی مہلت نہیں لیں گے کہ مشورے کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اس کو مانتے تھے، فوراً کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دیے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ رب تمہارا، الحق جو کہ بالکل سچ ہے، جو یہ کام کرتا ہے وہ تمہارا سچا، وہ اللہ سچا رب ہے۔ جب وہ سچا ہے باقی سارے جھوٹے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، نہیں ہوتی حق کے بعد مگر گمراہی ہی، حق کے بعد جو دوسری چیز وہ گمراہی ہوتی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں بہکے جاتے ہو۔ جب دلائل سے ثابت ہو گیا کہ زمین و آسمان سے رزق دینے والا وہ، تم نے خود مانا، تمہاری آنکھوں پر، کانوں پر، الغرض تمام جسم پر ملک اور کنٹرول اللہ کا، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ وہ نکالتا ہے، کل کائنات کا نظام خود چلاتا ہے، یہ تم نے خود اعتراف کر لیا۔ تو یہ پھر اللہ تمہارا رب ہوا نا، نہ کہ وہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا آج تک۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، نہیں ہوتی وہ چیز، ما نافیہ ذا الذی کے معنی میں، نہیں ہے وہ چیز جو حق کے بعد مگر گمراہی ہی۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں بہکے جاتے ہو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح ثابت ہو گیا کلمہ تیرے رب کا، کس طرح؟ جیسے سابقہ قوموں پر، جیسے سابقہ قوم پر ثابت ہو گیا، اسی طرح ثابت ہو گیا تیرے رب کا کلمہ ان لوگوں پر جو نافرمانی کرتے ہیں، جو فسق پر بضد رہتے ہیں۔ کیا کلمہ ثابت ہو گیا؟ انہم لا یؤمنون، کو ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ،
کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کی وہ مخلوق پھر اس کو دوبارہ بھی اعادہ کرے، دوبارہ بھی لٹائے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجئے اللہ ہی اسی نے پیدا کیا مخلوق کو پہلی مرتبہ، وہی اعادہ بھی کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کیسے بہک جاتے ہو؟ اتنے دلائل واضح ہو کر پھر تم بہک کیوں جاتے ہو؟ غلط راستے پر، ٹیڑھے راستوں پر کیوں چلے جاتے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کہہ دیجئے بتلاؤ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو رہنمائی کرے حق کی طرف؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، کہہ دیجئے اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ للحق لام الہ کے معنی میں اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ افمن یہدی الی الحق، کیا وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو ہدایت نہیں پاتا الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے، رہنمائی کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ ہدایت سے مراد زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس سے انسان کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اصول بتلائے جائیں۔ ایسے اصول بے جان معبود تو کیا، وہ تو کیا بتلائیں گے؟ اللہ کے سوا کوئی ذویل عقول بھی بنا نہیں سکتا، وہ خود ہدایت کے محتاج ہیں، تو جو ہدایت کے خود محتاج ہیں وہ اتباع کے لائق نہیں، جو اتباع کے لائق نہیں وہ عبادت کے لائق کیسے بن گئے؟ چنانچہ معبود وہ ہوتا ہے جو پکار کو سن کر قبول کرنے والا ہو، مشکلات سن کر حل کرنے پر قادر ہو، ملجا مآوا ہو، اور ایسے اصول زندگی بتائے جو کسی دور میں بھی ناکام نہ ہوں۔ اور یہ اوصاف سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں، اس لیے وہی معبود برحق ہوا۔ لا یہدی اصل میں تھا لا یہتدی، تو باب افتعال کے عین کلمہ میں دال واقع ہو تو تائے افتعال کو بھی دال سے بدل دیا جاتا ہے، تو تا کو دال سے بدلا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا، اور فا کلمے کو کسرہ دینا بھی جائز ہے، فا کلمے کو کسرہ دے دیا تو بن کے لا یہدی، یعنی وہ شخص جو خود ہدایت نہیں پاتا۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ عقلی اور نقلی دلائل واضح ہونے کے بعد بھی اس کے شریک بنا رہے ہو، کتنے غلط فیصلے کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، دلیل تو ان کے پاس ہوتی نہیں، ایسے لوگوں کے پاس، مشرک کے پاس دلیل کیا ہوگی، بدعتی کے پاس دلیل کیا ہوگی، سے عقلی ڈگاؤں سے لے۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں وہ پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر ظن ہی کی، دلیل نہیں، ظن اور گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک ظن نہیں فائدہ دیتا حق سے کچھ بھی۔ ظن کا حق کے ساتھ کیا تعلق ہوتے، تخمینے، اٹکل پچو ہوتے ہیں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا جو وہ کرتے ہیں۔ لفظ ظن قرآن میں 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، یقین کے لیے، شک کے لیے، تہمت کے لیے اور وہم و گمان کے لیے۔ دیکھیے تاج العروس، اس جگہ آخری معنی وہم و گمان والا ہے کہ وہ نہیں پیروی کرتے الا ظنن مگر وہم اور گمان کی، اور جو وہم اور گمان ہوتے ہیں ان کے حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ منکرین حدیث کا انہوں نے یہاں ایک اعتراض جڑ دیا، کہتے ہیں کہ خبر احاد ظن کا فائدہ دیتی ہے، خبر احاد ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور ظن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ثابت ہوا کہ خبر احاد جو تمام کے تمام وہ علم کا فائدہ نہیں دیتی، وہ کہ ظن ہی ظن ہے اور ظن قابل حجت نہیں ہوتا۔ منکرین حدیث نے بھی کہا، اور بعض نے اپنا مذہب بچانے کے لیے بھی ایک اصول بنایا ہوا ہے
اپنے مذہب کو بچانے کے لیے جو خبر ان کے عقیدے نظریے عمل کے خلاف ہو، یہ خبر احاد ہے، یہ خبر واحد ہے، خبر واحد کہہ کے اس کو سائڈ پر کر دیا۔ منکرین کا یہ اعتراض انتہائی جہالت پر مبنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ظن کا ہر جگہ ایک ہی معنی کرنا یہ تحریف ہے۔ جیسے کہ معنی کر دیا کہ ظن کے 4 معنی ہیں، یہاں ظن کا معنی وہم و گمان والا ہے، جس طرح کہ صحابہ تابعین اور تمام مفسرین نے یہ اس کا معنی کیا۔ تفصیل کے دیکھ لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ضیاء القرآن جلد 2 صفحہ 299۔ پھر یہ اصول کہاں لکھا ہے، کس نے بنایا ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہوتی؟ اس کا کوئی جو صحیح سند سے ثابت ہوگی وہ حجت و دلیل ہے۔ یہ بکانا کہ خبر احاد وہ فلاں فلاں نظریات کے اندر نہیں ہوگی، حدود میں قابل قبول نہیں ہوگی، عقائد میں نہیں ہوگی، فلاں میں نہیں ہوگی، تو یہ کہاں کا اصول ہے؟ اپنی طرف سے ایک وضع کیا ہوا۔ اور بعض ہمارے اہل علم نے بھی اس کے بارے میں لکھ دیا ہے، لیکن جو صحیح دلائل سے بات ثابت ہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے، وہ خبر احاد ہے یا خبر متواتر ہے، وہ حجت و دلیل ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، نہیں یہ قرآن ایسی چیز کو جس کو گھڑا جائے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں ہے یہ قرآن جس کو یہ بنایا جائے اس کو اللہ کے سوا، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ قرآن تو تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو اس سے پہلے آئی، وہ تفصیل الکتاب، اور کتاب کی یہ تفصیل ہے، لا ریب فی، کوئی شک نہیں اس کے اندر، من رب العالمین، اور رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ولیکن تصدیق الذی، تصدیق کا یہ منصوب ہے، انزل فعل محذوف کا مفعول ہونے کی وجہ سے، یا کانا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ تفصیل الکتاب، یہ قرآن کتاب کی تفصیل ہے۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ اس سے بعد نے کہا کہ کتاب سے مراد مکتوب احکام، جو پہلی شریعتوں کے اندر احکام مکتوب تھے، لکھے ہوئے تھے، تورات میں، انجیل میں، صحف ابراہیم و موسیٰ میں، ان تمام احکام کی قرآن تفصیل کرتا ہے۔ ان کے اندر کیا تھا؟ عقیدہ توحید، آخرت، اخلاقیات، اس کے اندر جو مجمل طور پر اور اختصار سے بیان تھے، قرآن ان تمام کی تفصیل کرتا ہے۔ دوسرا معنی الکتاب سے مراد خود قرآن ہی ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن، قرآن جو ہے اس کے اندر تمام احکام وہ وضاحت کے ساتھ ہے، اس کا ابہام نہیں، تمام محفوظ کیے۔ اور روح البیان والے نے الکتاب سے مراد لوح محفوظ مراد لی ہے کہ لوح محفوظ کے اندر جتنے احکام تھے ان کی یہ تفصیل ہے۔ قرآن تفصیل کرتا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ نے کیا کیا احکام لکھے تھے۔ وتفصیل الکتاب، اور کتاب کی یہ قرآن تفصیل ہے، لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک نہیں، من رب العالمین، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، میرے پیغمبر نے خود نہیں بنایا، کسی اور نے بنا کر نہیں دے دیا، یہ رب العالمین کی طرف سے۔ عیسائیوں نے یہاں ایک اعتراض جاڑ دیا کہ اگر یہ پہلی کتب کی تفصیل کرنے والی کتاب ہے، قرآن یہ پہلی کتب کی تفصیل ہے، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ نئی کتاب تو نہ ہوئی، تو جو پہلی کتابوں کے احکام تھے ان کی وضاحت کر دی، اس کی ضرورت نہیں ہے، احکام تو آ چکے ہیں، تو وہی احکام ہیں، تو اس کے بغیر بھی تفصیل ہو سکتی ہے، تو اہل علم اس کی تفصیل کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کا ایک اعتراض۔ اس میں ان کا یہ انتہائی سطحی سا اعتراض ہے۔ انجیل جو ہے، انجیل وہ بھی تو تورات کے کلیات کی وضاحت کرتی ہے نا۔ انجیل کے اندر کیا ہے؟ انجیل نے بھی جو تورات کے اصول و قانون کی ان کی وضاحت کی ہے، پھر انجیل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انجیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور تورات جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ تورات کے اندر بھی تو وہی اب بنیادی احکام نے جو پہلی شریعتوں میں تھے، عقیدہ توحید تمام شریعتوں میں ایک آ رہا ہے، عقیدہ آخرت تمام شریعتوں میں ایک آ رہا ہے، اخلاقیات تمام شریعتوں میں آ رہے ہیں، باقی جو ہے جرائم معاشرے کے اندر
ان کا خاتمہ تمام شریعتوں میں آ رہا ہے. تو تورات کے اندر بھی تو وہی ہے نا جو پہلی شریعتوں میں تھے. تو تورات کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو تورات اور انجیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر بھی تو احکام وہی ہیں نا جو سابقہ کے کتابوں کے اندر اکثر پائے گئے ہیں. پھر مزید یہ کہ کیا تورات اور انجیل اپنی اصلیت پر ہے؟ کوئی یہودی عیسائی دعویٰ کرے گا؟ کوئی یہودی کوئی عیسائی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کی کتاب اپنی اصل پر ہے. تو جب وہ اصل پر نہیں رہی، ان پر تحریف ہو چکی تو قرآن تفصیل کرتا ہے کہ اصل احکام یہ تھے اور فلاں فلاں اس کو گڑبڑ کر دیے گئے. جو تورات اور انجیل کے احکام قرآن کے خلاف ہے، منسوخ بھی نہیں اور قرآن کے واضح خلاف ہے، اور ایسی عقل بھی تسلیم کرنے کے لیے نہیں، تو تحریف شدہ ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں بڑے غلط قسم کی جو باتیں ہیں تو ساری کی ساری وہ تحریف ہے، اس کے اندر اضافے ہیں. تو قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، اس لیے یہ کتاب حتمی ہے اور قیامت تک ہے. ام یقولون افترا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود بنا لیا. ام بل کے معنی میں، البتہ ابو عبیدہ نے ام کو واو کے معنی میں بھی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود بنا لیا. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، کہہ دیجیے لاؤ تم کوئی ایک صورتی، بسورۃ کا تنوین تقلیل کی، کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت لے آؤ، لیکن ہو مثلہ، فصاحت میں، بلاغت میں، اخبار کی سچائی میں، ترتیب میں، ان تمام چیزوں کے اندر ہو اس کی مثل. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جتنی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، ان کو بھی ساتھ ملا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر تم بھی اس طرح کی مناقض دکھلاؤ. اگر میرے پیغمبر اکیلے نے اتنی بڑی کتاب بنا لی تو تم سارے مل جاؤ، چھوٹے بھی بڑے بھی، فصیح بھی بلیغ بھی، ادیب بھی رقیب بھی، اور خود ہی نہیں ساتھ اپنے مشکل کشاؤں کو بھی ملا لو جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے وہ ہر آڑے وقت میں تمہارے کام آئیں گے. اگر اس آڑے وقت میں کام نہ آئے پھر کام آئیں گے کب؟ ان کو بلاؤ اور اس کی مثل لاؤ. اس کی مثل پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں نہیں تو ایک صورت ہی لاؤ، لیکن وہ اس جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکے. سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 88 کے اندر اس طرح کا مکمل قرآن لانے کا چیلنج. پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 13 کے اندر 10 صورتوں کا چیلنج. اس جگہ ایک صورت کو لانے کا چیلنج. یہ ایک زج کرنے کا انداز تھا. پہلے کہا اس طرح کا قرآن لاؤ، نہ لا سکے. پھر کہا کہ چل پورا نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، نہ لا سکے. پھر کہا کہ 10 نہیں لا سکتے تو ایک ہی لاؤ، ایک نہ لا سکے. پھر کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ سورہ طور میں اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ، وہ بھی نہ لا سکے. تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو زچ کرنا، ذلیل و خوار کرنا، کہ پہلے پوری کا چیلنج، پھر 10 کا، پھر ایک کا، پھر ایک بات کا، لیکن اس کی مثل نہ لا سکے. امام ابن کثیر نے اور اس طرح البدایہ و نہایہ کے اندر جلد 6 صفحہ، البدایہ و نہایہ کا جلد 6 صفحہ 331، اس کے اندر یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عاص کہتے ہیں میں اس وقت مسلمان نہیں تھا تو میں مسیلمہ کذاب کے پاس گیا. وہ مجھے پوچھنے لگا کہ کیا محمد پر نئی نئی چیز کون سی نازل ہوئی ہے؟ تو میں نے اس کو بتلائی کہ فلاں صورت نئی نازل ہوئی ہے. کہنے لگا لے یہ صورت ہے، مجھ پر بھی ایک صورت نازل ہوئی، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. میں نے کہا وہ کون سی تجھ پر نازل ہوگی؟ مجھے بھی سنا. کہنے لگا یا وبر انما انت اذنان و صدر و سارق حقر و کفر. اے کنڈیلا چوہا انما انت اذنان و صدر، تیرے 2 کان اور ایک بڑا ہوا سینہ ہوتا ہے. وہ سارق حقر و کفر، باقی جسم کمزور اور لاغر سا ہوتا ہے. مسلمہ کذاب کہنے لگا ہاں کیسی صورت ہے جو مجھ پر وحی نازل ہوئی، کیسی ہے؟ عمر بن عاص حالانکہ مسلمان نہیں تھا، کہنے لگا بکواس تے جھوٹ ہی بولیا، بے واہ حیاتی ماری ہے. یہ کیا
کنڈیلا چوہا اس کے 2 کان اور 1 سینہ، باقی جسم کمزوری ہے کیا؟ تو نے تو بالکل بونگی اور بےہودہ بات کہی ہے، لیکن جو محمد کہتا ہے وہ تو حکمت بری کلام اور فصاحت اور بلاغت کی سمندروں سے نکالی ہوتی ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ 331۔ ام یقولون افترا، بلکہ کہتے ہیں اس نے یہ خود اپنی طرف سے بنا لیا۔ قل فأتوا بصورۃ مثلہ، کہہ دیے لاؤ تم کوئی ایک صورت، چھوٹی سی صورت اس کی مثل ہو۔ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّہِ، اور بلاؤ جتنے تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ تکذیب کیا انہوں نے وہ چیز کی کہ جس کا نہ احاطہ کیا تھا ان کے علم نے، اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا ان کے علم نے احاطہ ہی نہ کیا تھا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اصل بات یہ کہ ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کا انجام، ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا۔ اگر انجام آ چکا ہوتا تو یہ بالکل تکلے کی طرح سیدھے ہو چکے ہوتے۔ تکذیب کی انہوں نے اس چیز کی جس کا نہیں احاطہ کیا ان کے علم نے۔ تکذیب کے لیے یا کسی خارجی شہادت کی ضرورت ہوتی ہے یا داخلی، خارجی شہادت یا داخلی شہادت دلیل پائی جائے تب تکذیب ہوتی ہے۔ خارجی شہادت وہ یہ ثابت کرتے کہ کوئی باہر سے آدمی آ کر اس کو سکھلا جاتا ہے یا یہ کسی کے پاس جا کر سیکھ لیتا ہے۔ قرآن یا اللہ کی کتاب نہ ہونے پر یہ دلیل پیش کرتے کہ یہ اللہ نے نہیں بھیجی بلکہ محمد نے خود بنائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی یا تو دلیل دیتے خارجی کی دلیل یہ کہ کوئی آدمی آتا ہے وہ اس کو سکھلا جاتا ہے یا یہ خود کسی کے پاس جا کر سیکھ لیتا ہے، یہ وہ پیش نہ کر سکے۔ دوسری ہوتی ہے داخلی شہادت، یہ ہوتی ہے کہ اس کی خبروں کا اندر کوئی کذب ثابت کرتے کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کے اندر دیکھو اس کے اندر کذب ہے، فلاں بات جھوٹی ہے، یا اس کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہے، یا پہلے بات کچھ اور کہی گئی دوسرے اس کے خلاف ہے۔ تو جب یہ دونوں ثابت نہ کر سکے تو یہ دلیل ہے کہ انہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، تکذیب کر دی انہوں نے اس چیز کا جس کا ان کے علم نے بھی احاطہ نہ کیا، ان کے علم کے اندر بھی نہیں، صرف ایک بونگی ماری ہے، ایسے منہ سے بات نکالی ہے، کوئی علمی بات نہیں ہے۔ وہ اس کے کرتے غور و فکر کرتے، اس کے مضامین پر غور و فکر کرتے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی ترتیب، زمانہ ماضی کی بیان کی خبریں، زمانہ مستقبل کی پیشین گوئیاں، تو کچھ تو ثابت کریں۔ یا تو کہے کہ یہ فصیح بلیغ نہیں، یا کہیں کہ اس کی مرتب اور منظم نہیں، یا زمانہ ماضی کی خبروں کے اندر کوئی جھوٹ ہے، یا آپس کے اندر تعارض ہے، یا زمانہ مستقبل کی دی پیشین گوئیاں سچی نہیں ہوئی، تو کوئی دلیل تو پیش کرتے۔ صرف ضد، ہٹ درمی، میں نہ مانوں وہی ہے۔ تو یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہی آج جو ہے تعصب رکھنے والے، جو مذہب کا اتحاد ہے کہ متعصب رکھنے والے، یہ جی بخاری کی روایت ہے ہم نہیں مانتے، یہ مسلم کی روایت ہے ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے بندو، یہ تمہیں حق مانتا ہے؟ یہ پوچھو کہ حضرت صاحب تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن میں آتا ہے، بخاری میں، مسلم میں آتا ہے، کہاں آتا مجھے دکھلاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ تو حق بنتا ہے، پوچھو۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے ہم نہیں مانتے، یہ فلاں کا مسئلہ ہے ہم نہیں مانتے، حضرت صاحب اٹھا دے یہ۔ اور یہ جاہل لوگوں کی بات نہیں، مولویوں کی بات ہے۔ جب میں تحقیق کے میدان کے اندر ٹامکٹویاں مار رہا تھا نا، تو میں تحقیق کر رہا تھا کہ کون سا، تو میں اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا، جو ہمارے گاؤں کی سب سے بڑی مسجد ہے نا، مولوی صاحب، ان کے پاس میں گیا۔ اب یہ میرا آنکھوں دیکھا کانوں سنا واقعہ ہے۔ میں جاتا ہی گیا تھا، چونکہ اس کو پتا نا کہ وہابی والی پیر رکھتا ہے، ادھر جانا ہے، تو مجھے کہتا تم بڑے بے ادب و گستاخ ہو۔ میں نے کہا کیوں، کیسے؟
وہ کیا حالانکہ میں سوتا اہل حدیث تب بھی نہیں تھا پکا، لیکن اس کو شک تھا کہ یہ ادھر جاتا ہے، وہ مجھے ایسے سمجھتا ہے، کہتے تم بڑے بے ادب گستاخ ہو۔ میں کیوں؟ کہتے تسی کہتے کہ نبی بشر ہے۔ میں کہ اگر قرآن کہہ دے، کہتا قرآن کہندا تو کہہ دے، ایسی تو نہیں کہندے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر اس نے کہے، اور عامی نہیں ہے، ہمارے علاقے کا بڑا مولوی تھا، آج بھی شاید زندہ ہوگا تو بڑا ہی ہے، تو بڑا اس نے پورے علاقے کے اندر اس کا نام تھا کہ دھوم تھی۔ مسجد کے اندر اس نے بیٹھ کے یہ الفاظ کہے، اس کے ساتھ اس کا ایک کوئی شاگرد بھی بیٹھا تھا، وہ بھی اس کی بات پر ہنسا، تھوڑا سا مسکرایا۔ یہ اس نے، میں نے کہا کہ اگر قرآن کہہ دے، کیونکہ میرے سامنے وہ سورہ کہف کی آیت، آخری آیت تھی، اور تو مجھے زیادہ نہیں یاد تھا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ سورہ کہف کی آخر کے اندر قل انما انا بشر مثلکم لکھا ہے، اگر پوچھے گا تو وہ میں نکال کر دکھلاؤں گا۔ تو میں کہ اگر قرآن کہہ دے تو پھر کہتے قرآن کہہ دے تو کبھی اسی تو نہیں کہتے۔ یہ میرے خود میرے ساتھ میرے سامنے یہ واقعہ ہے، اور ان کے مولوی بڑے مولوی کا، اس سے بڑی اور جہالت کیا ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ تکذیب کر دی انہوں نے وہ چیز کی جس کا نہیں ہے احاطہ کیا ان کے علم نے۔ ولما یاتہم تاویلہ، ہاں اصل بات یہ ہے، ان کے تکذیب کرتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ابھی تک ان کی تکذیب کا انجام نہیں آیا، اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی کی ہے۔ جب پہلی مرتبہ تکذیب کی اللہ کھینچی لگا دیتا نا، تو الٹا کر کے ان کو پھینکا ہوتا تو ان کی عقل ان کی سیدھی ہو جاتی، لیکن اللہ نے دی مہلت، تکذیب کرتے جا رہے ہیں، اس کا انجام نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے انجام رکھا ہے آخرت میں، یا کچھ مہلت دی ہوئی ہے، لیکن یہ اپنے بغاوت اور سرکشی کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔ ولما یاتہم تاویلہ، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ کہ ان کی تکذیب کا انجام نہیں آیا اس لیے یہ تکذیب کر رہے ہیں، دوسرا کہ قرآن نے جو خبریں دی ہیں زمانہ مستقبل کی، اس کے نتیجے کا تو انتظار کرتے، اگر نتیجہ نہ نکلتا پھر کرتے تکذیب۔ مثلا رومیوں کے غلبے کی قرآن نے اطلاع دی ہے، پیشین گوئی کی تھی، تو انتظار کرتے 2 سال 4 سال انتظار کرتے کہ رومیوں کا غلبہ ہوتا یا نہیں، اگر نہ ہوتا پھر کہتے یہ بات جھوٹی نکلی تو جھوٹی نکلی، صاحب تو یہ اللہ کے کلام نہیں، انتظار تو کرتے، لیکن نہیں، کان میں بات پڑتی جائے فوراً پہلے انہوں نے انکار کا لفظ بنا کر رکھا ہوتا ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تکذیب کی تو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھیے صحیح پھر کیسا انجام ہوا تھا ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور بعض ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اس پر، کچھ ایمان لے آئیں گے، جس طرح بہت سارے منکرین و کافرین ایمان لائے۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور بعض وہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، موت تک ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو، خبیث نفوس کو وہ ہدایت نہیں دیتا۔ سب سے بڑا فسادی تعلیمات الہی کا انکار کرنے والا، پھر مزید یہ کہ وہ اہل ایمان کو اذیت بھی دے، تو ایسے فسادیوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو، ایسے گندے ذہن، گندی سوچ اور فکر والوں کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر آپ کی تکذیب کر دیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، وانا بری مما تعملون، اور میں بری ہو جو تم عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے تمہیں پہنچا دیا، اگر نہیں مانتے تو تم اپنے گھر میں اپنے گھر، کوئی اپنے گھر چھج بجائے کوئی چھاننی بجائے۔ تو یہ کیا کہ میری مخالفت پکڑ لو، قتل کر دو، جکڑ دو، یہ کر دو، اس کے ساتھیوں کو پکڑ، یہ دنگا مشتی کیا ہے؟ میں نے زبان سے ایک دعوت پیش کی ہے، بات دلائل کی ہے، ہر طرح کی عقلی نقلی دلیلیں دی ہے،
اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنے گھر بیٹھے رہو، تم اپنا طریقے پر عمل کرتے رہو، میں اپنے کرتے رہو، لیکن یہ مخالفتیں، عداوتیں، دشمنیاں اور یہ فلاں نکال دو، یہ کر، یہ کیا ہے؟ اور یہ آج بھی ہے۔ ابھی میں صبح ایک کلپ سن کر آیا، ابھی میرے پاس ہے، جنازے کا اعلان ہو رہا ہے، سنا نا؟ اعلان ہو رہا ہے جنازے پر، ہمارا جنازہ پاک کا شریف، ہاں جنازہ مبارک، جنازے مبارک کے اندر کوئی وہابی، کوئی دیوبندی شرکت نہ کرے۔ اگر کوئی وہابی دیوبندی آ گیا تو خود ذمہ دار ہوئے گا۔ جنازے کے اندر کوئی وہابی تے دیوبندی نہ آئے۔ اے دیکھو کلپ آیا گیا۔ جہالت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ مخالفتیں ٹھیک ہے تو جنازہ پڑھیں گے کہ تو تمہارے کا کوئی بھلا ہو جائے گا، وہ سمجھتے کہ اگر یہ جنازے میں آ گیا تو ہمارا جنازہ سارا مکروہ ہو جائے گا۔ بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہابی کسی دے شادی تو ہو جائے نا تو انہوں کا نکاح ہی نہیں ہوتا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جہالت کے یہ بھی دور آنے تھے۔ تو ٹھیک ہے، نہیں جاتے ساڑھے والوں کوئی جاندہ جہنم میں تو جائے، اگر اتنا بھی نہیں ہے کہ کوئی کس کے لیے دعا بھی نہیں ہے اس کو کرنے دیتے کہ اپنے عقیدے پر، نظریے پر ٹھیک ہے، دعا اسے نے کرنی ہے تو اس کا بھلا ہی ہوگا نا، لیکن کہتے کہ جنازے بھی بنا ہے، یہاں تک حد پہنچ چکی ہے۔ حیران، نئے سے نئے کام، نئے سے نئی چیزیں۔ کل ایک کلپ آیا، اس میں آگے تکبیر ہو گئی تو مرداں عورتیں اکٹھیاں جماعت ہو رہی ہے، مرد بھی تو عورتیں بھی، تو عورتوں نے میک اپ کیتے ہوئے، این میک اپ کیتے ہوئے تھے، ادھر ہی مرد ادھر ہی مرد درمیان سے عورت نال کھڑی ہے۔ انا للہ، تو اللہ کے عذاب کیوں نہ آئے؟ خواجہ سرائے تو دور کے بعد، یہاں تو اور کچھ کئی کو کچھ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا دین کو بنا لیا ہے۔ جب مسجد اور دین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہ ہے؟ پتہ نہیں اب کیا حالات ہوں گے اور کیسی اس قوم پر کیا کچھ آنا ہے، کیا معاملہ ان کے ساتھ ہونا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر آپ کی تکذیب کر دیں تو کہہ دیجیے میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ انتم بریئون مما اعمل، میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو، انتم بریئون مما تعملون، میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ ومنهم من یستمعون الیک، اے نبی ان سے ایمان کی توقع نہ کریں، ان دلوں میں تیل نہیں ہے۔ ومنهم من یستمعون الیک، ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، بیٹھے آپ کی مجلس میں کبھی کبھی آ جاتی ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں۔ اصل کے اندر سننا مقصود نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے کوئی ویک پوائنٹ، کوئی اعتراض، کوئی طرح طرح کے لوچ تلنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی نہ ہمیں کوئی بات ملے صحیح تو ہم بات کو بتنگڑ بنا کر اڑائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جب کہ ان کو عقل بھی نہ ہو۔ لو اذا کے معنی میں، لو اذا کے معنی میں، ثم اسم کی جمع، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، پھر جب کہ اس کو عقل بھی نہ ہو۔ اگر عقل ہوتی تو بہرا پن بھی سنانا سمجھانا، بہرے کو بھی سنانا سمجھانا ممکن تھا۔ کتنے بہرے ہیں، عقل ہوتی ہے، بات کو سنتے ہیں تو صحیح بات کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ آنکھوں سے اندھے بھی ہیں، آنکھوں سے اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی کورے ہیں، تو اب ایسے کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے وہ جو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے معجزات دیکھتے ہیں، آپ کے کمالات دیکھتے ہیں، مانتے پھر بھی نہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھے کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جب کہ وہ بصیرت بھی نہ ہو، آنکھوں سے بھی اندھے، دل سے بھی اندھے، تو ایسے آپ کو ایسے کیا ہدایت دیں گے؟ ایک ہے آنکھوں سے اندھا ہے تو ٹھیک کہ کان سے سنے گا، دل سے سمجھے گا، قبول کر لے گا، بات کو سوچے گا، کتنے اندھے ہیں۔ اسی طرح وہ آنکھوں سے بھی اندھا ہے، کانوں سے بھی بہرا ہے، لیکن دل صحیح ہے، اس کے اشارے کریں، ایسے بات سمجھائیں تو سمجھ لے گا۔ لیکن ایک آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا اور
عقل سے بالکل خالی ہو، ایسے کو کیا آپ سمجھائیں گے؟ یہ بے دین لوگ ایسے ہی ہیں، نہ آنکھ سے کوئی حق بات کو دیکھتے ہیں، نہ کان سے سنتے ہیں، نہ دل و دماغ سے سوچتے سمجھتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر معمولی سا بھی، شیئا معمولی ظلم بھی نہیں کرتا۔ کیسے کہ ہدایت کی صلاحیت نہ دے، صلاحیت ہدایت قبول کرنے کی نہ دے، پھر ان پر عذاب دے، یا کوئی رہنما نہ بھیجے اور پھر ان کا مواخذہ کرے، ایسا اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے رہنما بھی بھیجے اور ہدایت کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، تو پھر بھی جو نہ کرے، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی قابلیت کو، صلاحیت کو ضائع کر دینے کی وجہ سے، خود ضائع کرنے کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، یوم اذکر فعل محذوف کی ظرف یا انذرہم اس کی ظرف بنائیں، ڈرائیے ان کو اس دن سے جس دن یہ اکٹھے کی، جب وہ اکٹھے ہوں گے تمام کے تمام، یقولون کہیں گے، فعل مقدر ہے، یقولون کہیں گے، کأن لم یلبثوا، کأن اسمت ہے کأنہم، کہیں گے کہ گویا کہ وہ لم یلبثوا نہ ٹھہرے تھے، الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی تھوڑی سی گھڑی۔ 70 سال گزارنے والا کہے گا بس ہم چند لمحات کے لیے گئے تھے، کیونکہ قیامت کا دن شدید بھی ہے اور مدید بھی ہے، تو شدید اور مدید دن کی بنسبت دنیا کے 60-70 سال ایسے ہوں گے جیسے چند لمحات۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن مدد نہ کر سکیں گے۔ یہ پہچانے لگے یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ، یہ میری ماں، لیکن کسی کو ایک دوسرے کو فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کئی بعض جگہ آتے ایک دوسرے کو پہچانے گے بھی نہیں، نہ پہچانے کا مطلب مدد کرنے والا نہیں پہچانیں گے۔ یا قیامت کے دن کے مختلف مراحل ہیں کہ کبھی تو اتنی شدت ہوگی کہ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ سکیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا پہچانیں گے تو صحیح لیکن ایک دوسرے کی مدد نہ کریں گے۔ یہ بھی غم کو بڑھانے کے لیے ایک ہوگا کہ قریبی سے قریبی رشتہ دار اور جگری یار جو وہ بھی کام نہیں آ رہا۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانیں گے آپس میں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کر دی، جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ وما کانوا مہتدین، نہیں تو ہدایت پانے والے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر یقینی طور پر ہم دکھلا دیں آپ کو بعد وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کفر کی شکست، اسلام کی فتح یا دنیاوی عذاب کا نزول، یہ ہم ان کو دکھلا دیں۔ اگر یقینی طور پر ہم دکھلا دیں بعد وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور نتوفینک، یا ہم آپ کو پہلے فوت کر لیں، ان پر عذاب آنے سے پہلے آپ کو ہم اٹھا لیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف ہی لوٹنا انہوں نے، آنا تو ہمارے پاس ہی نا۔ آپ کی زندگی کے اندر ان کی تباہی بربادی آئے یا آپ کو پہلے اٹھا لیا جائے بعد میں ان کو تباہ کیا جائے، ان پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ یہ اپنی اسی ڈگر پر رہے، اسی طریقے پر رہے تو ان کی دنیا کی تباہی بھی یقینی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ وہ ان کی دنیا کی تباہی آپ کی زندگی میں بھی آ سکتی ہے اور آپ کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف لوٹنا ان کا۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ، پھر ساتھ یہ بات بھی کہ اللہ گواہ ہے، نگہبان ہے جو وہ کرتے، اللہ کو بھی تو پتا نا یہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول تھا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آیا ان کے پاس رسول، قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، پھر فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا گیا۔ جس طرح سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 15 میں آیا نا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم کسی قوم میں رسول نبی نہیں بھیج دیتے اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیتے۔ نبی بھیجتے ہیں، تعلیمات بھیجتے ہیں، پھر قوم آگے سے انکار کرتی ہیں، پھر ان کو مہلت بھی دیتے ہیں۔ تو جب
وہ اپنی بغاوت اور سرکشی کی تمام حدود کو پھاند دی جائے، پھر آخر کار ان پر عذاب بھی آتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول تھا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول ان کے پاس آیا اور قوم ابلاغ کر دیا، قوم نے آگے سے انکار کر دیا، قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، پھر فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ انصاف کے ساتھ کا کیا معنی ہے؟ رسول کے احکام پہنچا دینے اور قوم کے انکار کر دینے کے بعد فیصلہ کر دینا کہ مطیعین کی کامیابی اور منکرین کو ذلت، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن تمام رسول اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے نا، تو وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، جو کچھ جیسا کسی نے کیا ہوگا اس طرح کا نتیجہ پائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب یہ وعدہ، استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دیے نہیں میں مالک اپنی جان کے کسی قسم کے ضرر نقصان کا، نہ کسی قسم کے نفع کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ اے نبی آپ کہہ دے میں بھی اپنی جان کے کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو تمہاری جان کے نفع نقصان کا مالک کیسے؟ سورہ جن کی آیت نمبر 21 میں فرما دیا قُل لَّا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، میں تمہارے بھی لیے کسی قسم کے نقصان اور نہ رہنمائی کا میں مالک نہیں۔ یہاں کہہ دیا اپنی جان کے، وہاں کہہ دیا تمہاری جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تو جب امام الانبیاء کو اپنے بارے میں اختیار نہیں تو دوسروں کے بارے میں کیسے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اغثنی یا رسول اللہ کہنا کیسے درست ہوا؟ پھر امتیوں کو پکارنا امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر، یہ ایک بار نہیں، میں نے سینکڑوں مرتبہ یہ سنا ہے، سینکڑوں مرتبہ، اور اوپر والے لاؤڈ اسپیکر میں۔ اور ہمارے گھر کے قریب ہی ایک جگہ ماہانہ 11ویں شریف ہوتی تھی، تو ہم بھی چاولوں کا شاپر لینے کے لیے چلے جاتے چھوٹے ہوتے۔ اوفے یہ اور بھی کئی الفاظ ہوتے تھے، یہ مجھے اس وقت کا یاد ہے۔ میں نے زبانی ادھر سنایا کہ جب میں وظیفہ کرتا ہوں نا، حالانکہ میں پڑھتا نہیں، یہ اس وقت کا یاد ہے۔ اس وقت نا پھر وہ ہمیں پڑھاتے، ہم آ پڑھو، اور یہ لفظ میرا خیال پتہ نہیں 11 مرتبہ پڑھاتے تھے، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ کے، پھر وہ کاشن دیتا آگے جو اسپیکر پر ہوتا ہے، اب یہ پڑھو، پھر دوسرا شروع ہو جاتا، پھر تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک یہ بھی تھا امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر۔ اسی طرح ایک اور ہماری مسجد ہے، وہاں جو ہے رمضان کے اندر سحر کے بعد جب کوئی نظمیں وغیرہ پڑھتے ہیں، ان نظموں کے اندر ان کی ایک یہ پسندیدہ یہ بھی تھی۔ وہ مر گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، ہم تو یہ کہیں گے اللہ اس کو معاف کرے، لیکن ایسے عقیدے تھے لوگوں کے۔ تو یہاں پیغمبر کو کہا جا رہا ہے قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دیے نہیں میں مالک اپنے نفس کے کسی قسم کے ضرًا نہ کرا، نفعاً بھی نہ کرا، کسی قسم کے ذو نقصان کا نہ نفع کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا ایک وقت مقررہ ہے۔ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہیں وہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک لمحہ، نہ آگے ہو سکیں گے ایک لمحہ۔ ہر قوم کا لکھا ہے کہ اس نے اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے رہنا ہے، جب آ جائے گی تو خود فیصلے ہو جائیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ تو صحیح، اگر آئے تمہارے پاس عذاب بیاتن، دن رات کے وقت یا دن کے وقت، ان شرطیہ جزا محذوف، عبارت کیسے بنے گی؟ ان اتاکم عذاب بیاتن او نہارا فندمتم علی استعجالکم، پھر اپنے یہ جلدی مطابق کرنے پر تم نادم و شرمندہ ہو گئے۔ اب تو جلدی مطالبہ کرتے ہیں نا کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، تو پھر اپنے جلدی مطالبے عذاب کے مطالبے پر ندامت و شرمندگی ہو جائے گی۔
آلان یقالو، اس وقت ان کو کہا جائے گا آلان، آلان تو منون، کیا ابھی مان لاتے ہو؟ وقد کنتم بہ تستعجلون، تحقیق تھے تم اس کی جلدی مچاتے، پہلے تو جلدی کرتے رہے، ابھی مان لاتے ہو؟ اب دنیا میں تکذیب کر رہے ہیں، جو کہ وقت ہے تصدیق کے نافع کا، اب کر رہے ہیں تکذیب، جبکہ تصدیق کے نفع کا وقت ہے، اور جب تصدیق کے نفع کا وقت ختم ہو جائے گا اس وقت تصدیق کریں گے۔ وہی جو پہلے میں نے ایک بتلایا نا، ایک بزرگ کا، کہ بزرگ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چودھری گدا، بابا جی تم بازار میں بیٹھے ہو؟ کہتے میں اللہ اور بندوں کے سلو کرا رہا ہوں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے کہ اللہ مانتا ہے لیکن بندے نہیں مانتے۔ کچھ دنوں بعد اسی بزرگ کو دیکھا قبرستان میں بیٹھے ہوئے، پوچھا بابا جی یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں بندوں کی اور اللہ کی سلو کرا رہا ہوں۔ پوچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اب اللہ نہیں مانتا، بندے مان رہے ہیں۔ پہلا واقعہ کا کیا مطلب تھا؟ اللہ مانتا ہے، اللہ کہتا ہے آ جاؤ توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ بلا رہا ہے، اللہ مانتا ہے، معافیاں دینے کو تیار ہے، لوگ نہیں مانتے، لوگ نہیں آتے، کیونکہ بازار کی زندگی ہے نا، کھانے پینے، آنے جانے، کاروبار۔ تو جب قبرستان میں گئے، موت آ گئی، اب بندے مانتے ہیں، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ نہیں مانتا، اللہ کہتا وقت گزر گیا، توبہ والا وقت بیت گیا ہے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب بیاتا او نہارا، کہہ دیجیے بتلاؤ تو صحیح، اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا ہے وہ چیز؟ ماذا ایو شیء کے معنی میں، وہ کیا جس چیز ہے جس کی جلدی مچاتے ہیں مجرم، اور جس عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں وہ کی بڑی کھانے پینے والی کوئی خوشحالی والی چیز ہے؟ اتنے تو کم سے کم الو کے چرخوں کو عقل آنی چاہیے کہ کہیں کہ جی چلو یہ دعا کرو اللہ وہ عذاب لیٹ کر دے، ہم سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں، فوراً پر عذاب، یہ تو انہیں چل عقل مندی۔ لیکن کہتے کہ نہیں، وہ جس عذاب کی دھمکی دیتا نا، عذاب آئے گا جلدی لا۔ ہمارے باپ دادی انتظار کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے، ہم بچے تھے، بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید آ گئے، وہ تیرا عذاب پتہ نہیں کہاں بند کیا ہوا، لا نا۔ روزانہ ڈرا کر ہمارے پتے پانی کر دیے، عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، جا لا ابھی لے کر آ۔ اتنی بغاوت اور سرکشی کے اندر بڑی قوم۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا تم ایمان لاؤ گے؟ اچھا جب عذاب واقع ہو جائے گا پھر تم ایمان لاؤ گے؟ اور کہا جائے گا آلان، کیا اب لاتے ہو؟ وقد کنتم به تستعجلون، تحقیق تھے تم اس کی جلدی مچاتے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالموں کو، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشگی والا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں تمہیں بدلہ دیا گیا مگر وہی جو تم کماتے رہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ پوچھتے آپ سے کیا وہ واقعی حق سچ ہے؟ آ کر بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں وہ واقعی سچی بات ہے کہ قیامت آنی ہے؟ قل ای وربی، کہہ دی ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ سچ اور حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس کو عاجز کرنے والے بھی نہ ہوگے۔ اتنا ان کو بعید نظر آتی ہے، بڑے تعجب سے منہ میں انگلی ڈال کے پوچھتے ہیں وہ واقعی سچ ہے کہ ایسے ہی ہمیں ڈرانے دمکانے کے لیے اتلی بات لگائی ہے؟ باقی سچی بات ہے کہ یہ کہ قیامت آئے گی یا عذاب آئے گا؟ تو چونکہ ان کا انکار بڑا سخت انداز کا تھا تو جواب کے اندر بھی اتنی تاکید در تاکید ہے۔ ان کا انکار شدید قسم کا تھا تو جواب بھی اسی طرح تاکید کے ساتھ کیا کہا؟ قل ای، کہہ دیے ہاں، ای حروف ایجاب میں سے نام کے معنی میں، اور یہ ہمیشہ قسم سے پہلے آتا ہے، کہہ دیجیے ای ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، انہو، حرف انہ تاکید کے لیے، بے شک وہ، لاحق، حق کے اوپر لام پھر تاکید کا، اتنی تاکیدیں ہیں، کہہ دیجیے ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ سچ اور حق ہے،
تو جب آ جائے گی وما انتم بمعجزین، تم عاجز کرنے والے نہیں، ٹال دینے والے نہیں ہے کہ بھاگ کر چھپ کر کہیں جا کے جاب چھپو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بہ، اور اگر بے شک ثابت ہو جائے لکل نفس، یہ ثابت ان کے معنی میں کہ متعلق ہو جائے گا، اگر بے شک ثابت ہو جائے ہر جان کے لیے جس نے ظلم کیا، کیا ثابت ہو جائے؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں سب اس کے لیے ثابت ہو جائے، اس کو دے دیا جائے، لافتدت بہ، البتہ وہ فدیے میں دے گا، اتنا کچھ دنیا کا خزانہ جان اپنی جان بچانے کے لیے فدیے میں دے گا۔ لو شرط جزا محذوف، فلن یقبل منہا، اتنا کچھ بھی دے گا پھر بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، چھپائیں گے شرمندگی کو جب دیکھیں گے عذاب کو۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اسروا یہ لفظ ازداد میں سے ہے۔ ازداد کا معنی ایک لفظ ہو اس کے دو معنی ہوں لیکن دونوں معنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں، جس طرح کہ اشترا ہے، اشترا کا معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی، تو اس کو کہتے ہیں ازداد، دو معنی جو وہ آپس میں ضد ہیں۔ اسرو کا معنی تھا چھپانا بھی اور ظاہر کرنا بھی۔ اگر چھپانے کا معنی ہو وہ اسروا الندامت، ظاہر کریں گے ندامت، جب انسان پہلے ابتدا کے اندر کوئی شرمندگی کو چھپاتا ہے، چھپانے کی کوشش کرے گا میری ذلت اور شرمندگی چھپ جائے، لیکن نہ چھپ جائے پھر اعلانیہ طور پر حال دہائی دے اٹھے گا۔ جیسے استاد نے سزا دینے کے لیے ایک ڈنڈا مارا، تھوڑے سے بڑے سیریس رہے، کوئی بات نہیں، دوسرا مارا مسکرا سے رہ کے جیسے مجھے پرواہ نہیں، تیسرا مارا، جب پنجواں چھیلا اے مر گیا، پھر اعلان کر دیتا، اظہار کرتا۔ پہلے ایک دو برداشت کی تھی نا، اس وقت ہاتھ بھی نہیں پیچھے کیا تھا، ایسے رگڑا بھی نہیں لگایا، حالانکہ درد تو تھی، صرف اپنی ندامت کو کہ باقی یہ ہنسے نہ یا باقی میرے مذاق نہ اڑائے۔ جب 5 سال چنگی طرح لگے نا تو پھر وہ حال دہائی دے دی۔ اس کو کہتے ہیں شرمندگی کو ظاہر کرنا۔ تو یہ منکرین کا ایسے ہوگا، ابتدا کے اندر تو شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے، چھپ نہیں سکے کہ وہ اعلان کر دیں گے کہ ہم ظالم تھے اور ہم اس عذاب کے مستحق واقعی بن چکے ہیں۔ اگر چھپانے کا منع ہو، ابتدا کے اندر وہ چھپانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہاں پیر بھی ہوں گے، مرید بھی ہوں گے، جھوٹے پیر اور ایسے جعلی مرید ایک دوسرے سے پہلے ندامت کو چھپائیں گے پھر ظاہر ہو جائیں گے، یا تمام دنیا کے سامنے ابتدا کے اندر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم بڑے مضبوط آدمی ہیں، تو چند لمحوں کے بعد ان کی مضبوطی تمام سے نکل جائے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے شرمندگی کو جب دیکھیں گے عذاب کو۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے ساتھ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہ کیا جائے گا۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیسے؟ کہ جرم سے بڑھ کر سزا نہیں ملے گی۔ یہ نہیں کہ جرم انہوں نے 10 کیے ہیں، سزا کی 12 کی دے دی جائے۔ یہ دنیا کا تھانہ نہیں ہے کہ جو پکڑا گیا جو جہان کے جو علاقے کی چوریاں اس کے گلے ڈال دو بس، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ دوسرے کے جرم اس پر ڈالے جائیں، جس نے جرم کیا اسی کو اس کی سزا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہ کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار سنو لوگو سن لو، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں زمین میں، للہ خبر مقدم برائے حصر، صرف ایک اللہ کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں، کوئی نہ آسمان کا نہ زمین کا کوئی ایک حصہ کسی کے اختیار میں نہیں دیا اس نے۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ کون سا وعدہ؟ قیامت والا یا جزا والا۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیوں؟ یقین ہی نہیں ہے۔ اگر کامل یقین ہوتا تو انداز زندگی ایسی نہ ہوتی۔ اگر کسی کو کہا جائے یہ بجلی کی ننگی تار ہے، آپ اس کو ہاتھ لگا لیں، میں آپ کو 10,000 روپیہ دوں گا، لگائیں گے کوئی؟ 50,000 لے لیں گے؟
لاکھ روپیہ لے لیں گے؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ یقین ہے. یقین ہے کہ اگر میں نے ہاتھ لگایا تو زندگی کے آخری لمحات ہوں گے. موت یقینی ہے. آگ کا انگارہ کوئی بھی نہیں پکڑتا تھا اس کو لاکھ روپیہ دو. کیوں؟ ہلاکت یقینی ہے. تو اگر اسی طرح یقین ہو، بجلی کی تار پر یقین ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، بے وقوف اور کملہ انسان بھی نہیں لگاتا. آگ کے انگارے پر یقین ہے کہ جلائے گا تو کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو اگر یقین ہو کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی بغاوت کی تو جہنم جیسی آگ میں جائیں گے، تو کوئی کرے نافرمانی؟ یقین ہی نہیں ہے. اسی طرح بغاوتیں، اسی طرح نافرمانیاں، اسی طرح سب کچھ ہو رہا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس کی صفت سنو، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مرنے کے بعد دوبارہ پیش بھی اسی کے سامنے کیے جاؤ گے. کوئی ہے اور جو زندہ بھی کرتا ہو اور موت بھی دیتا ہو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، تحقیق آ گئی تمہارے پاس موعظۃ عظیمۃ، تنوین تعظیم کی بہت بڑی واعظ آ گئی تمہارے پاس، بہت بڑی نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء، اور بڑی شفاء لما فی الصدور، جو سینوں میں ہے. بعض کہتے ہیں کہ نحو کی کیا ضرورت ہے، صرف نحو کی اس کو بغیر ہی یہ تمام نحو اور صرف کے اصول اور قانون ہیں جن کی وجہ سے یہ قرآن کی بہترین عمدہ معنی. ویسے سادہ سا معنی کر دینا، آگے تمہارے پاس بعض تمہارے پاس شفا نہ، تمہارے پاس آ چکے موعظۃ بڑی عظیم، بہت عمدہ قسم کی. واہ، یہ عمدہ معنی اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ موعظۃ تنوین کا ہے اور آئی بھی تمہارے رب کی طرف سے. بڑی بات بھی ہو اور آئے بھی رب کی طرف سے، کیسی ہوگی؟ شفاء لما فی الصدور، اور شفاء جو سینوں کے اندر، دلوں کے اندر شرک اور کفر کی آلودگیوں کو دور کرنے کے لیے، دلوں کو آلودگیوں کو دور کر کے دلوں کو شفا دیتا ہے. جس طرح طبیب ترغیب بھی دیتا ہے، ترہیب بھی، فلاں فلاں چیز کھانی ہے اور فلاں فلاں سے بچنا ہے. عقل مند سمجھدار ڈاکٹر طبیب کیا کرے گا؟ وہ علاج کرتے ہو تو ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی، کہ فلاں 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 چیز تو نے کھانی ہے تو فلاں 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 چیز نہیں کھانی. تو اسی طرح یہ قرآن شفا ہے، یہ ترغیب بھی دلاتا ہے، ترہیب بھی. فلاں فلاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، سچ، عدل و انصاف، یہ سب کچھ کرنے ہیں. اور دوسری طرف ترہیب، چوری نہیں، یاری نہیں، حلال حرام مال نہیں، سود نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، وہ نہیں کرنا. تو جو دونوں پر عمل کرے گا صحت یاب ہوگا. ایک طبیب کی، ڈاکٹر کی ایک چیز پر ترغیب پر عمل کر لے، ترہیب کے پر نہ کرے. اس نے کہا تھا یہ دوائی فلاں ٹائم کرنی ہے، میں شوگر کا مریض ہوں، ٹھیک ہے آپ ایک ہفتہ کھائیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، یہ دوائی یہ کھانی ہے، اور ساتھ پرہیز بتا دیا ہے فلاں نہیں کھانی. تو نہ دوائی کھا دی جائے تو نہ روزانہ 1 کلو جلیبیاں بھی کھا دی جائے. یہ کہہ کہ میں نے شوگر تو فائدہ نہیں ہوا. اللہ کے بندے، اس نے کہا تھا کہ میٹھا نہیں کھانا، تو ایک چھوڑ کر تو کلو جلیبیاں کھا جاتا ہے، شفا کہاں سے ہو؟ تو قرآن نے بھی ترغیب و ترہیب دونوں ہیں. صرف نماز پڑھتے رہے، صرف روزہ سال بعد رکھ لیا نہیں، جو جن چیزوں سے منع کیا ان سے بھی بچنا لازمی ہے. لیکن ہم ہیں کہ ڈاکٹر حکیم کی بات تو لیتے مان. ڈاکٹر نے کہا تھا اچار نہیں کھانا، بالکل نہیں کھانا. اس نے کہا فلاں بڑا گوشت نہیں کھانا، بالکل نہیں کھانا. سال گزر گئے، بڑا گوشت نہیں کرتے. اس نے کہا تھا چاول نہیں کھانے، نہیں، چھوڑ دیے. ڈاکٹر حکیم کے کہنے پر لذیذ سے لذیذ، مرغوب سے مرغوب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے پر نہیں چھوڑتے. اللہ نے کہہ دیا فلاں چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتے. اللہ کی کیا قدر کی؟ ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی تو قدر نہ کی بندوں نے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. آ چکے تمہارے پاس بہت بڑی بات تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا جو سینوں میں ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، کیونکہ فائدہ مومن حاصل کریں گے، انہوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت بنے گی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ،
کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ فبذالک فلیفرحوا، بس اسی کے ساتھ وہ خوش ہو جائیں، وہ خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ان تمام چیزوں سے جو کچھ جمع کرتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ لیفرحوا فعل محذوف کے متعلق ہو جائیں گے، فعل محذوف نکالیں گے، کہہ دیجئے خوش ہو جائیں وہ کون؟ وہ مومنین جن کے پیچھے تذکرہ کیا، مومنین خوش ہو جائیں اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، اسی کے ساتھ ان کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ بہتر ہے جو کچھ دنیا کا ساز و سامان جمع کرتے ہیں۔ فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع روایت ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد قرآن پر عمل کرنے کی توفیق مل جانا۔ فضل سے مراد یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور رحمت سے مراد قرآن پر عمل کرنے کی توفیق کا مل جانا۔ دیکھیں روح المعانی، دوسرا اس کا معنی کیا گیا کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اسلام، قرآن اور اسلام اس پر خوش ہو جائیں۔ اور ایک تیسرا معنی کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو رحمت سے مراد نبی۔ دیکھیں الدر منصور جلد 4 صفحہ 367-67۔ فارحہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے جلدی مل جانے پر دلی خوشی جو ہوتی ہے، اچانک کوئی چیز مل جائے تو دلی طور پر جو خوش ہوتا ہے وہ معنی۔ تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس کو دلی طور پر خوش ہونے چاہیے، دلوں کے اندر یہ خوشی ہونی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے جس طرح کہ دوسرے کا ہے نا وفرحوا بالحیات الدنیا، وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی، تو دنیا کے خوش میں دلی طور پر بڑے مطمئن ہیں، بڑے خوش ہیں، اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، اور یہی معنی مفردات القرآن کا امام راغب نے کیا۔ تو فارحہ کا معنی خوشی منانا نہیں ہوتا، بلکہ دل کے اندر خوشی کا آنا ہوتا ہے، دلی طور پر خوش ہونا، یہ ہوتا فارحہ کا معنی۔ ایک ہے خوشی دل میں خوشی کا آنا، ایک ہے خوشی منانا۔ اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے عید میلاد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے ساتھ خوشی مناؤ، تو خوشی منانے کا طریقہ جو موجودہ عید میلاد اس کا طریقہ وہ آپ کے سامنے۔ تو اس سے چلو بالفرض خوشی منانا ہی ہوا کہ نبی رحمت اس کی خوشی مناؤ، تو یہ خوشی تو ایک مومن کو ہونی چاہیے 12 مہینے 30 دن 24 گھنٹے ہونی چاہیے، یا سال بعد 12 ربیع الاول کو ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فلیفرحوا، وہ خوش ہوں، تو یہ خوشی اللہ کے فضل کی اور اللہ کی رحمت کی، اللہ کا فضل قرآن اور رحمت سے مراد نبی، اگر یہ معنی ہو تو یہ تو خوشی تو 24 گھنٹے 12 مہینے 30 دن 24 گھنٹے مومن کو ہونی چاہیے، ایک لمحہ بھی اس خوشی سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر 12 مہینے 30 دن عید میلاد مناتے رہنا چاہیے۔ یہ قرآن نبی پر نازل ہوا، صحابہ کرام نے اس کو سنا، اس پر عمل کیا، تو نبی نے اس پر عمل کیا، اس طرح کا میلاد منانے کا، صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ نے، چلو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام ظفر، امام جو ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، کیا ان میں سے کسی ایک نے یہ کیا؟ یہ تو ملا عمر اس نے یہ چیز ایجاد کی، اور اربل کا بادشاہ ابو سعید کوکبری اس نے اس کو ترویج دی، 6-7 صدیوں بعد کا یہ ایجاد کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ معنی کرنا یہ قرآن کی معنوی تحریف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح معنی وہی قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، اس چیزوں پر اس مومنوں کو خوش ہونا چاہیے، اور ان چیزوں کی خوشی بہتر، جو لوگ مال جمع کر کے خوش ہوتے ہیں میرے پاس اتنی دولت، میرے اتنے مربے، میرے اتنے فلاں چیز ہوگی، اس سے خوشی یہ کہ جس کو قرآن مل گیا، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق مل گئی۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہہ دیے بتلاؤ تو صحیح جو اتارا اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے، فجعلتم منہ حرام و حلالا، تم بناتے اس میں سے بعض حرام اور بعض حلال۔ رزق اللہ نے نازل کیا تو اپنی مرضی سے
یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جیسے بحیرہ اور صاحبہ وغیرہ کا پیچھے تذکرہ کر دیا. قل اللہ اذن لکم، کہہ دیے کہ اللہ نے اجازت دی تمہیں یہ حلال اور حرام قرار دینے کی؟ اللہ نے تمہیں اختیار دیا؟ ام علی اللہ تفترون، بلکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اللہ نے علت و حرمت کے اختیار اپنے پاس رکھے ہیں. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا گمان ان لوگوں کا جو باندھتے اللہ پر جھوٹ یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں؟ ان کا قیامت کے بارے میں کیا ہے، کیا عقیدہ ہے؟ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر آئے گی تو ان کو بات پرس نہیں ہوگی؟ کیا انہوں نے قیامت کو سمجھ رکھا ہے؟ جھوٹ پر جھوٹ، الزام پر الزام، تحریفوں پر تحریفیں کرتے جا رہے ہیں. کیا گمان ان لوگوں کا جو باندھتے اللہ پر جھوٹ یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تو فضل کرنے والے لوگوں پر. کیسے کہ اتنے جرم کرنے کے باوجود فوری گرفت نہیں کرتا، مہلت دے رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں بھی، وما تتلو، اور نہیں تلاوت کرتے آپ اس حالت میں سے، من قرآن، قرآن کا کوئی حصہ بھی، ولا تعملون من عمل، نہیں عمل کرتے کوئی عمل بھی، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر نگہبان ہوتے ہیں، ہم موجود ہوتے ہیں. اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کام کے اندر مشغول ہوتی ہو. وما تتلو منہ ضمیر کے مرجے، یا تو یہ ضمیر پیچھے لفظ فی شان، شان لفظ کی طرف یہ ضمیر جائے گی، یا لفظ اللہ کی طرف، لفظ اللہ وہ پیچھے آیا یا پیچھے والے مفہوم سے نکلتا اس کی طرف ضمیر مرجع ہوگی. اور تیسرا یہ بھی کہ منہ ضمیر قرآن کی طرف ہی جائے. اگر ضمیر کا مرجع لفظ شان ہو یا لفظ اللہ ہو تو پھر یہ من زائدہ ہوگا، من قرآن نے یہ من زائدہ، دونوں اعتبار سے معنی یہ بنے گا. ما تکون فی شأن، اے پیغمبر نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں، ما تتلو منہ، اور نہیں تلاوت کرتے اس حالت میں، یا نہیں تلاوت کرتے اس اللہ کی طرف سے، من قرآن، من زیادہ قرآن تلاوت نہیں کرتے، ولا تعملون من عمل، نہیں عمل کرتے کوئی عمل بھی، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں. اگر من ہو کی ضمیر قرآن کی طرف لے جائی جائے تو پھر من قرآن کا من بیانیہ بن جائے گا، پھر من بیانیہ ہوگا. نہیں ہوتے آپ کسی حالت کے اندر، نہیں تلاوت کرتے اس قرآن اس میں سے، یعنی قرآن میں سے، ولا تعملون من عمل، نہیں عمل کرتے کوئی عمل بھی، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں. اذ تفیضون منہ، جب بھی آپ اس کام کے اندر مشغول ہوں. ما یعظم عن ربک بمثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، نہیں یہ پوشیدہ تیرے رب سے، مثقال ذرۃ، ذرے کے وزن کے برابر. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ جب روشن دان سے دھوپ اندر آ رہی ہے تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات جو آنکھ سے نظر تو آتے ہیں لیکن پکڑے نہیں جا سکتے، وہ اس کو کہتے ہیں ذرہ. نہیں ہے پوشیدہ تیرے رب سے، مثقال ذرۃ، ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز، فی الارض، زمین کے اندر، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، نہ کہ بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین کے اندر اللہ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے. صرف علم جانتا ہی نہیں، اللہ نے پہلے لکھ کر رکھا ہوا ہے. اور لکھتا وہ کہ جس کو پہلے علم ہو، سب کچھ لکھا، اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. 20ویں صدی تک ایٹم ازم کی تھیوری رہی ہے. ایٹم ازم کی تھیوری کا مطلب 20ویں صدی تک یہی اصول سائنسدانوں کا رہا ہے کہ سب سے چھوٹی چیز جو ہے نا وہ ایٹم ہے. ایٹم قابل تقسیم نہیں ہے. ایٹم ایک ذرہ ہوتا ہے، ایٹم چھوڑا، ایٹم بم نہ سمجھ لو، ایٹم سب سے ایک چھوٹا ذرہ ہوتا ہے. 20ویں صدی تک، 20ویں صدی عیسوی تک سائنسدانوں کا یہ نظریہ تک سب سے چھوٹا ذرہ وہ ایٹم ہے. ایٹم قابل تقسیم نہیں، یہ آگے تقسیم نہیں ہوتا. لیکن
20ویں صدی کے بعد یہ دریافت ہو گیا کہ ایٹم جو ہے اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے اور اس کو بھی مزید آ کے تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کے بھی اندر ذرات ہوتے ہیں، اور وہ ذرات کے پھر نام بھی بتلایا کہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، وہ ذرے ہوتے ہیں۔ یہ 20ویں صدی کے بعد ماہرین کو پتہ چلا ہے۔ قرآن نے بیان کر دیا تھا 14 صدیاں پہلے، کیا کہ ذرے سے چھوٹی چیز، ذرہ کیا ہے؟ ایٹم ہے۔ تو قرآن نے اس وقت بتا دیا کہ ایٹم سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ کہ بڑی چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں ہے۔ ثابت ہوا کہ یہ قرآن جو منزل من اللہ ہے، جو سائنسدانوں نے 1000 ٹامکٹوئیاں مارنے کے بعد، پوری زندگیاں لڑانے کے بعد آج اس تحقیق پر پہنچے کہ ایٹم بھی قابل تقسیم ہے، اس کی بھی ذرات آگے ہیں۔ تو قرآن نے اس وقت بتلایا تھا جب انسان کو بڑی بڑی چیزوں کا ہی پتہ ہی نہیں تھا، اس وقت نہ کہ خرد بین تھی، نہ کہ دور بین تھی، نہ کہ اور چیز تھی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے اولیاء، نہ ان پر کوئی خوف، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ، مستقبل کے اندر ان کو کوئی خوف نہیں، اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ، اپنی دنیا کی ماضی جو ہے اس پر بھی ان کو کوئی غم نہیں، کیونکہ انہوں نے بہت اچھی گزاری۔ حافظ ابن حزم اندلسی فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو محنت بھی کرتا ہے، اس کے پیش نظر خوشی کا حصول اور خوف سے بچنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کرے، 2 مقصد ہوتے ہیں، خوشی مجھے حاصل ہو جائے اور غم پریشانی سے میں بچ جاؤں۔ اس آیت کے اندر ان دونوں چیزوں کا طریقہ بتلا دیا کہ غم سے بچنے کا اور خوشی کو حاصل کرنے کا طریقہ وہ کیا کہ ان اولیاء، اللہ کے اولیاء بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ اور ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست کیسے بنے گا؟ اللہ کے اوامر پر عمل، اس کے نواہی سے اجتناب۔ پہلی اور دوسری صدی میں متقی اور زاہد کو صالح اور زاہد کہا جاتا تھا، اسی کو متقی کہتے تھے، اسی کو صالح، اس کو زاہد، اس کو ولی کہتے تھے۔ تیسری صدی میں مسلمانوں پر یونانیوں اور ہندی فلسفے کی جب اثرات پڑے تو اس وقت یہ رہبانیت، چلہ کشی، خرق عادت، کام دکھلانا، یہ ولایت کے لیے ایک شرط بن گئی کہ ولی وہ ہوگا جس نے اتنا لمبا چلہ کاٹا ہو، دنیا سے تارک ہو، الگ بیٹھا ہو، فلاں کیا ہو، نہیں وہ خرق عادت اس سے کام ظاہر ہو تو وہ ولی ہوتا ہے۔ یہ تمام بعد کی یا تو ہندی فلسفے کی یا یونانی فلسفے کے یہ اثرات ہیں، ورنہ شریعت کے اندر خرق عادت کی کرامت ظاہر ہونا یہ کوئی شرط نہیں ولی کے لیے۔ ولی کے لیے کوئی چلہ کاٹ کر الگ بیٹھنا یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ جو اپنا کاروبار کرے، لین دین کرے، ذمہ دارہ کرتا ہے، دکاندار کرے، باقی دفتر والا کام کرے، دنیا کے سارے کام کرے، بیوی کے، بچوں کے، تمام کے اخراجات پورے کرے، ساتھ اللہ کے حقوق بھی پورے کرے، ولی ہے۔ ہمارے ہاں ولی ہوتا ہے کہ جو نہ کام کرے، نہ کسی کو ہاتھ لگائے، ایک جھونپڑی بنا کر بیٹھا ہو، بس لوگ اس کو کھانے پینے کے لیے دیتے رہے، وہ کچھ نہ کرے، وہاں بس لمبی ساری 1000 منکے کی تصویر رکھی ہو تو خالی کمائی جاوے، فر کر کے کمائی جائے۔ خاص استنجا انہیں 47 ہی کیتا ہوئے، وہ بھی کہتے بارش ہوئی تو آٹومیٹک ہو گیا، گندا جڑنگا پڑا ہو، کچھ بھی نہ ہو، کہتے آئے ولی۔ یہ کوئی ولی کے لیے نہیں ہے، صاف ستھرا شریعت کی تعلیمات ہیں، نماز روزہ حج کا سارے عمل کرتا ہے، حقوق اللہ پورے کرتا ہے، حقوق العباد، وہ ولی ہے، چلتا پھرتا تمام کام کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو چلتا پھرتا ادھر کام کرنے والا وہ تو ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے خاص ایک علامت بنا دی، وہ فلاں کرے، اتنی راتوں کا چلہ کاٹے، الٹا ہو کرے بات کرے، ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کرے، فلاں کرے، یہ چیز نہ کھائے، فلاں بھی نہ کھائے، نہ بیوی ہو، نہ بچہ ہو، نہ کچھ نہ ہو۔ عجیب۔ تو لوگوں نے پھر اپنی ولایت بنانے کے لیے ایسے طریقے ایجاد کیے، مصنوعی طریقے ایجاد کیے۔ کوئی جی اتنے سال کی بات کرتا ہے، کوئی پانی میں کھڑے ہو کر، کوئی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر، کوئی الٹا لٹک کر، کوئی درخت کے ساتھ لٹک کر، کوئی مٹی کے اندر، زمین کے اندر، کوئی غار کھود کر اس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی قبر کے اندر بیٹھ کر چلہ کاٹ رہا ہے۔ یہ ولایت کے طریقے بن گئے۔
الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ او ولی بتلائیں اللہ کے ولی کو کہتا ہے الذین، وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، صحیح ایمان، خالص پیور ایمان، وکانوا یتقون، اور وہ صرف تقوی والی زندگی اختیار کی۔ تقوی جن کاموں سے روکا ان سے روک دیا، جن کا کہا ان کو کر لیا، بس یہ تقوی ہے۔ پوری کی پوری شریعت پر عمل کرنا، پوری منہیات سے بچنا، وکانوا یتقون، یہی اسی کو ولی کہتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے بشارتیں دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں کہ تبدیلی اللہ کے کلمات میں، جو اللہ نے اپنے اولیاء سے وعدہ کیا ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے بشارتیں، دنیا کی بشارتوں سے مراد کہ یہ ایک اہل علم نے مفہوم بیان کیے کہ دنیا کے اندر بشارتیں کیا ہے؟ سچے خواب آنا، امن و سکون کی زندگی مل جانا، دعا قبول ہو جانا، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت احترام کا پیدا کر دینا، موت کے وقت بشارتوں کا آنا، یہ سب لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا ہے، دنیا کے اندر بشارتیں۔ ولا یحزنک قولہم ان العزت للہ جمیعا، نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات، منکرین کافرین کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ کون سی بات؟ لست مرسلہ، تو کوئی رسول نہیں۔ منکرین کہتے تھے نا لست مرسلہ، تو رسول نہیں، ان کی یہ بات آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ ولا یحزنک قولہم، نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب تمام کی تمام عزت کا سرچشمہ ہے ہی اللہ، تو اپنے بندوں کو عزتیں دے گا، غلبے دے کر عزتیں وہ ضرور دے گا۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، خبردار، پھر سنو توحید کی ایک عقلی دلیل اور سنو، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، کس کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو، کس کی پیروی کرتے ہیں؟ بتلاؤ تو صحیح ان کی حیثیت ہے کیا؟ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی، وانہم الا یخرصون، نہیں وہ مگر اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ وما یتبعو کے اندر ما، یہ ما کون سا ہے؟ اس کے اہل علم نے تین مفہوم بیان کیے کہ ایک تو ما نافیہ، ما نافیہ ہو تو مانا نہیں وہ پیروی کرتے، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ شرکاء کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ ان یتبعون الظن، وہ پیروی کرتے اپنے گمان کی، نام لیتے رہیں فرشتے کا، کسی ولی کا، کسی قبر کا، کسی فلاں کا نام لیتے، اصل کے اندر اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور کسی چیز کی نہیں۔ اگر باب استفہامیہ ہو تو اس کا منع کر دیا، وہ بتلاؤ تو صحیح تم کس کی پیروی کرتے ہو؟ جن کی پیروی کرتے ہو اسے ان کی یہ حیثیت ہے کہ ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کے نذرانے مہانے دیے جائیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ کیا ان کے پاس یہ اتھارٹی جو تم نے دے رکھی ہے؟ تیسرا ما موصولہ، اگر ما موصولہ ہو تو یہ ما موصولہ اور یتبع الذین، یہ تمام اس کا صلہ موصول صلہ مل کر یہ اس کا مبتدا بن جائے گا، اس کا مبتدا اور خبر اس کی بن جائے گی باطل محذوف۔ کیا ہے؟ اچھا وہ چیز جس کی پیروی کرتی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے، شریکوں کو، جس چیز کی وہ پیروی کرتے وہ باطل ہے۔ کیوں؟ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان ہی کی، وانہم الا یخرصون، نہیں وہ مگر ایک اندازے لگاتے ہیں، دلیل کوئی بھی نہیں، صرف ادھر ادھر کی جو جوڑے ہوئے قصے کہانیاں۔ والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، ایک اور بھی عقلی دلیل اللہ کی توحید اور وحدانیت وحدانیت پر ایک اور عقلی دلیل سنو، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ سکون کرو اس میں، والنہار مبصرا، دن کو دیکھنے والا، مبصرا لفظی معنی تو بنے گا دکھلانے والا، لیکن دکھلانے سنو جس کے اندر دیکھا جائے، جیسے نہار صائم، جملہ نا محاورہ ہے، نہار صائم، اس کا دن روزہ رکھنے والا، حالانکہ دن روزہ نہیں رکھتا، دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے،
تو یہ بھی اسی طرح ہوگا. اور بنایا اس کو اس نے دن کو مبصرن، دیکھنے کا ذریعہ جس کے اندر دیکھا جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس کے اندر بھی بڑی بڑی نشانیاں سننے والی قوم کے لیے. قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہا انہوں نے بنا رکھی اللہ نے اولاد. سبحان، وہ پاک ہے. یہ معنی پیچھے میں نے بتلا دیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی. بنانے کا کیا معنی؟ روح المعانی جلد 11 صفحہ 155 پر فرماتے ہیں کہ الاتخاذ صریح فی التبنی، لفظ اتخاذ یہ بتلاتا کہ اس سے واضح دلالت ہے کہ وہ متبنہ بیٹا ہونے کا، متبنہ ہونے کا یہ عقیدہ رکھتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے یہودی عیسائی یا باقی مشرک، یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ زہر علیہ السلام حقیقی اللہ کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام حقیقی اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اللہ کا متبنہ ہے. متبنہ جیسے لاڈلا متبنہ بنایا ہو تو اس کی ہر فرمائش کو مانا جاتا ہے، اس کی کسی فرمائش کو رد نہیں کیا جاتا. ان کا عقیدہ مشرکین کا، اہل کتاب کا یہ تھا کہ یہ اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اللہ یہ جو کہیں گے اللہ کو کرنا پڑے گا. اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ مجبور ہے کسی کی محبت کے سامنے، کسی کی بندگی کی وجہ سے، کسی وجہ سے اللہ مجبور ہے، وہ جو کہے گا اللہ کو کرنا پڑے گا، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے. اسی کو شفاعت قہری اور شفاعت جبری کہتے ہیں. اور مشرکین شفاعت جبری کے قائل تھے، کہتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے دیوتا، ہمارے بت جو کہیں اللہ سے چاہیں کروا سکتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا یہ باطل عقیدہ ہے. ہاں نیک صالح لوگ، انبیاء، صلحاء، شہداء دعا کر سکتی ہیں، التجا کر سکتی ہیں، اللہ کے منت سماجت کریں، وہ مانے نہ مانے. یہ کہنا کہ اللہ فلاں کی موڑ نہیں سکتا، اللہ کو ماننی پڑے گی، یہ باطل عقیدہ ہے. اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی. یہ اتنا کڑوا زہریلا کلمہ ہے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 90 میں فرمایا تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جائے. اللہ کا شریک بنانا، اللہ کے اولاد بنانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم. آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ گر سکتے ہیں. اللہ نے 5 طرح رد کیا، 5 طرح. کیسے؟ سبحان، وہ پاک، اس کو کسی کے محتاج نہیں، وہ الغنی، وہ بے پرواہ. اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کو ڈر ہوا ہو کہ بیمار ہوا تو سنبھالے گا کون، فوت ہو گیا تو وارث کون بنے گا، بوڑھا ہو گیا تو سنبھالے گا، یہ اس کو ہوتی ہے. اللہ غنی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، صرف اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں، سب کچھ کا مالک وہ، اس کو اولادیں بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی کسی قسم کی دلیل اس کی، بغیر دلیل کے یہ بات. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر بھی وہ بات جو تم نہیں جانتے؟ اتنی شرم و حیا تو کرو کہ اللہ کے ذمے لوگوں پر الزام لگاتے ہو، لوگوں کو کہتے ہیں فلاں نے یہ کر لیا، فلاں کر لیا، جو اس نے نہیں کیا ہوتا وہ بھی الزام لگاتے ہو، تو اللہ پر بھی نہیں تم باز آتے. اللہ نے اولاد بنا لیا، اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے اختیارات فلاں کو دے دیے، فلاں سے اللہ نے فلاں کے سپرد کر دیا. کتنے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. اتقولون علی اللہ، کہ تم کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، کو کبھی بھی فلاح نہ پائیں گے. متاع فی الدنیا لہم متاع، خبر محذوف، ان کے لیے فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، ٹھیک ہے گلچرے چادریں اڑا لیں. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف لوٹنا ان کا. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر چکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، جو وہ انکار کرتے رہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھ سنائیے ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ بھی. نبی کو تسلی تشفی دی. اگر آپ نے سب کچھ سنا دیا، واضح کر دیا، عقلی نقلی دلائل سے واضح کر دیا، تب نہیں مانتے
آپ پریشان نہ ہوں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی لوگ قوموں نے ایسے کیا ہے۔ آؤ چند کے ایک واقعات سنو۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اللہ کی توحید بیان کی، سب کچھ، لیکن قوموں نے ان کا بھی انکار کر دیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ 43 سورتوں کے اندر اللہ نے بار بار کیا ہے، تفصیل کے ساتھ۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ قمر، سورہ نوح کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور مختصر طور پر دیگر صورتوں میں بھی آیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کا حدیث 3340 اور مسلم کے حدیث میں 194، یا نوح انت اول الرسل الی الارض، اے نوح تو سب سے پہلا رسول ہے زمین والوں کی طرف۔ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلوں کا فاصلہ ہے، 10 نسلیں بیت گئی تھی، جس تک مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 3039 میں تذکرہ ہے۔ 3039۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھ سنائیے ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ کی خبر بھی۔ اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنے قوم کو کہا، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اے میری قوم، اگر تم پر بڑا شاق گزرتا ہے، بڑا بھاری گزرتا ہے میرا کھڑا ہونا اور میرا باز و نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، یہ تمہیں پسند نہیں آتا، فعلی اللہ، بس میرا اللہ پر توکل، فعلی اللہ توکل، تو میں نے اللہ پر توکل کیا، فاجمعوا امرکم وشرکاکم، جمع کر لو تم اپنی ساری تدبیریں اور ساتھ شریکوں کو بھی ملا لو، وشرکاکم گندے واو ما کے معنی میں، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح کا مخفی نہ رہے، جو تم نے جتن کرنا، جو کچھ کرنا میرے خلاف جمع کر لو، مجھے کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دینا، یک بار کے پھر مجھ پر حملہ کر دو، سبقدو الیہ، پھر مجھ پر اپنا فیصلہ کر دو، مجھ پر وار کر دو، ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دینا۔ دیکھنا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مشرکوں کے اپنے نظریے پر مؤثر ترین دلیل کیا ہوتی ہے؟ اگر تم نے بزرگوں کی مخالفت کر دی، وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، تمہارا خاندان تباہ کر دیں گے، تمہارے ساتھ کے ساتھ نسلیں ختم کر دیں گے۔ چنگے بزرگ بھی، بزرگ کے ایٹم بم نے نسلیں ختم کر دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی قوموں نے ایسے کہا کہ اگر تم نے ہمارے بزرگوں کو ایسا کر دیا تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا جو ساروں کے اکٹھا کر لو، ساری تدبیریں کر لو، میں ایک طرف اکیلا، تم سارے اکٹھے کر لو، اب مجھے خبر بھی دینا، یک بار کی مجھ پر حملہ کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، فلا ابالی، ان کانا، ان شرط ہے، جزا محذوف، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فلا ابالی افعلوا ما شئتم، بات محذوف، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو تم مرضی کر گزرو، کیوں؟ فعلی اللہ توکل، تو میرا توکل اللہ پر، فاجمعوا امرکم وشرکاکم، جمع کر لو تم اپنی ساری تدبیریں بھی اور بمیں اپنے شریکوں کے، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تم پر کوئی مخفی، یہ نہ ہو کہ ہم نے فلاں بھی وار کرنا تھا، فلاں کو بھی ملانا تھا، فلاں بھی کچھ کرنا تھا، سب کچھ اکٹھا کر لو ایک بار، ثم اقضوا الیہ، پھر مجھ پر میرے طرف فیصلہ کر دو اپنا، ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دینا، فإن تولیتم فما سألتکم من اجر، اگر تم پھر جاؤ تو میں نے کون سا سوال کیا تم سے کسی مزدوری کا، مجھے یہ ڈر ہے کہ میری تنخواہ بند ہو جائے گی یا مجھے عید شب رات میری بند ہو جائے گی، نہیں تو نہ صحیح، نہ نہیں مانتے تو میں نے تو ابلاغ کر دیا ہے، فإن تولیتم، اگر تم پھر گئے، ما سألتکم من اجر، تو نہیں سوال کیا میں نے تم سے کسی قسم کی مزدوری کا، ان اجری الا اللہ، نہیں میری مزدوری مگر اللہ پر، وامرت ان اکون من المسلمین، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں۔ نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے کہ مجھے حکم ہے مسلمین میں سے، اور آگے موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی ہے کہ مجھے مسلمین میں سے، یہ یاد رکھنا، من المسلمین، آگے بات کریں گے۔ فَقَذَّبُوهُ، تو بس انہوں نے تکذیب کر دی ان کی، نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، نجات دیا ہم نے ان کو بھی اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور بنایا ہم نے ان کو، انہوں نے نجات پانے والوں کو جانشین بنا دیا، جو کشتی میں نجات پائی تھی نا انہیں کو جانشین بنا دیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور
غرق کر دیا ان لوگوں ان کو جنہوں نے تکذیب کی تھی ہماری آیات کی. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھیے صحیح کیسا انجام ہوا ڈرائے ہوئوں کا. جن کو ڈرایا گیا تھا انہوں نے ڈر اختیار نہ کیا، ان کا انجام کیا ہوا. ثم بعثنا من بعد رسلا الی قومہم، پھر بھیجے ہم نے ان کے بعد کئی رسول ان کی قوموں کی طرف. نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول، جیسے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ سارے ہم نے بھیجے. پھر بھیجے ہم نے ان کے بعد کئی رسول ان کی قوموں کی طرف. فجاؤ بالبینات، وہ سارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے. ما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، بس نہیں تو وہ کہ ایمان لائے اس چیز پر جس کی تکذیب کر دی پہلی مرتبہ. پہلی بار تکذیب دوبارہ ماننے کے لیے حجاب بن گئی. اور آج بھی بے شمار لوگ پہلی دفعہ ایک بار انکار کر دیا، دوسرا اپنی ضد اور عناب بنا لی کہ پہلے انکار کر دیا اب ہم نے ماننا ہی نہیں. بڑے پکے پکے پگڑ والے مولوی بھی ایک بار فتویٰ دے دیا، فتوے میں غلطی ہوگی، اپنی غلطی کو ثابت کرنے کے لیے کبھی یہ قول، کبھی فلاں قول، کبھی صرف کا، کبھی نحو کا، کبھی منطق کا، ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گے وہ اپنی غلط فتوے کو ثابت کرنے کے لیے. یہ غلطی ہوگی بتلا دے جی مجھے میرا یہ تحقیق صحیح نہیں تھی، یہ حدیث کے مطابق ہے یا صحابہ نے اس کا یہ منع کیا تھا، لیکن نہیں، ماننا نہیں ہے. اور اچھے بھلے اس کے اندر اپنے آپ کو سلفی کہنے والے ہیں، ضد بن گئی. بس میں نے ایک بار کہہ دیا ہے، ایک بار فیس بک پر میرا فتویٰ آ گیا ہے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور، راتوں کے راتوں، دن کے دن لگائے جا رہے ہیں، بال کی کھال اتاری جا رہی ہے. پتہ نہیں کیسی ضد بنی ہوئی ہے. یہ دینداروں کا بھی حال ہے. ما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، بس نہیں تھا کہ وہ ایمان لائیں اس چیز کی جس کی وہ تکذیب کر دی پہلی مرتبہ. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح مور لگا دیتے ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. جبکہ دلائل دے کر بھی اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے اور حق کا اقرار نہ کرے تو دل سے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے. اسی کا نام ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اسی کو ختم کہتے ہیں. ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد ان مذکورہ پیغمبروں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بیایات نے اپنی نشانیاں دے کر. فاستکبروا، تو انہوں نے بھی تکبر کیا. وکانوا قوم مجرمین، اور قوم تھے مجرم. مجرم تھے اس لیے حق کی پیروی نہ کی. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا ان هذا لسحر مبین، کہنے لگے یہ تو جادو ہے بالکل واضح. حالانکہ ان بدبختوں کو بھی پتا تھا یہ جادو نہیں ہے، اور جادو کے ساتھ کبھی حقیقتیں بدلتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقتاً سانپ بن گئی ہے، حقیقتاً ان پر عذاب آ رہے ہیں، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی خون کا، کبھی مینڈکوں کا. تو مصر کے اندر ہزاروں جادوگر تھے، انہوں نے بھی کبھی ایسا عذاب لائے؟ کبھی انہوں نے تمام پانی کو خون بنا دیا ہو، ٹڈیاں پورے علاقے میں ہو گئی ہوں، یا مینڈک کی مینڈک ہو گئے ہوں، یا کبھی ان کی لاٹھیاں جو حقیقی سانپ بنی کبھی بنی ہیں؟ پتا تھا اس کو بھی کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن ضد تعصب اتنا کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے یہ جادو، یہ جادو، یہ جادو. اے بھابی بے ادب گستاخ، ان کی بات نہیں سننی، یہ جنازے چناؤن، اے فلاں چناؤن، اے گستاخ مشہور کر دی العوام کا الانعام. انہوں نے کبھی تحقیق کرنے کا سارے مولوی صاحب نے کہا تھا بس کوئی تحقیق نہیں بھی، ان کی بات تو سنو، کیا دلیل دیتی ہیں، کیا کہتی ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملاؤ، کیوں کہتے ہیں رفع الیدین کرو، کیوں کہتے ہیں آمین، پوچھو آ کر. نہیں ان کی بات نہیں سننی، ان کی بات سننی نہیں. کیوں؟ یہ بڑے بے ادب ہوتے ہیں، بڑے گستاخ ہوتے ہیں، بس ان کے پاس جانا ہی نہیں ہے. اگر چلے گئے تو ان کی سچی بات سن کر کہیں مان نہ لو. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا ان هذا لسحر مبین، کہنے لگے بے شک یہ تو جادو ہے بالکل واضح. قال موسیٰ تقولون للحق، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم کہتے ہو حق کو؟ لما جاءکم، جب تمہارے پاس آ گیا. سحر هذا، کہ یہ جادو ہے، اور جادو ایسے ہوتا ہے، کچھ عقل سے کام لو. بلا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. جادوگر بھی کبھی کامیاب ہوئے، میری کامیابی غلبہ تمہارے سامنے.
قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا، کہنے لگے کیا تو لایا ہمارے پاس تاکہ ہمیں ہٹا دے اس سے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور ہو جائے تم دونوں بھائیوں کی بڑائی اور کبریائی زمین میں، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، فرعون کہنے لگا لاؤ میرے پاس ہر جادوگر جاننے والا بڑا ماہر پروفیسر تمام کو اکٹھے کر لو۔ فلما جاء السحرہ، جب آگے جادوگر، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو بھی جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا میدان کے اندر اپنی لاٹھیاں رسیاں کو، قال موسیٰ ما جئت به سحر، جو کچھ تم لے کر آئے ہو یہ ہے جادو، جادو اصل میں یہ جو تم لے کر آئے ہو۔ ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہیں درست رہنے دیتا فسادیوں کے عمل کو، فسادیوں کا عمل کبھی بھی برقرار نہیں رہا کرتا۔ آیت نہیں شیخ صاحب؟ ہو نہیں گیا؟ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، کلمات اپنے دلائل اور معجزات کے ساتھ اللہ حق کو ثابت کرتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند ہی کرتے رہیں۔